السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه والنوامي فضله وامتنانه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيد الكونين محبوب رب المشرقين والمغربين الملقب بالطه والياسين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم. اللهم صل على محمد وآل محمد آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر وتم ميقات ربه 40 ليلة. فقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. درسگاہ حسینی میں 1 ماہ مکمل کر چکے ہیں. اس عبادت بھرے 1 مہینے کے بعد دوسرا مہینہ عبادت عزاداری کا شروع ہوا. اور مجھے ابھی قبلہ کا حکم ہوا کہ 40 کے حوالے سے کچھ وہ تو میں نے فوراً جو آیت میرے ذہن میں آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام جس آیت کو میں نے سلام سخن بنایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جو چلہ ہے 40 کا جو عدد ہے 40 دن عبادت کا جو فگر ہے یہ اس کی بنیاد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جاتے ہوئے 40. اب قرآن میں اس 40 کا ذکر جس 40 کو ہم اور آپ انشاءاللہ منانے کے لیے جائیں گے. پروردگار ہم سب کو مولا حسین کی بارگاہ میں اسے آج خبر بھی آئی ہے کہ زمینی راستوں سے جانے کی اجازت نہیں ہے فقط ہوائی. دعا کیجئے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے کہ یقیناً بہت سے ایسے زائرین ہیں جو زمینی ہی جا سکتے ہیں ہوائی افورڈ نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ پروردگار جو ہے سب زائرین کی مشکلات حل فرمائے سب خیریت و عافیت کے ساتھ جائیں اور بامعرفت زیارت نصیب ہو. مولا کی زیارت نصیب ہو. سبحان اللہ. ذریع اور گنبد کی نہیں مولا کی زیارت نصیب. کیا بات ہے. فتح حقیر آپ سب کی نیابت میں جو ہے شہزادی بی معصومہ کے حرم کا خادم ہوں اور میری ہفتہ وار وہاں ڈیوٹی ہوتی ہے بیوی کے حرم میں. تو وہ چاروں کی خدمت جب ہم ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور زائرین سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں خود اکثر زائرین سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیے آپ وہاں لوگوں کو کیا کہہ کے آئے ہیں؟ مولا کی زیارت. یہی جملہ ہوتا ہے ایسے مولا کی زیارت کرنے کے لیے. تو اب یہ یہاں پہ آ کے آپ کو گنبد کی زیارت ہو رہی ہے, ضریح کی زیارت ہو رہی ہے, مولا کی زیارت کوئی دعویٰ کر سکتا ہے مولا کی زیارت ہوئی ہے؟
شاید ہی کوئی آقا تقی بہجت جیسا کوئی ہو یا کوئی بہت خوش نصیب ہو جو جسے ہو جاتی ہو وہ واقعی متقی پرہیزگار ہو، اسے ہو بھی سکتی ہے، کچھ بعید نہیں ہے کوئی. لیکن کیا ہم میں سے میں اپنی بات کروں کہ کیا میں گنہگار یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے زیارت ہوگی؟ کیا آپ میں سے کوئی ہے جو کہہ سکتا ہے کہ مولا کی زیارت ہو گئی، بی بی معصومہ ان کی زیارت ہو گئی، مولا حسین کی، مولا عباس کی زیارت ہو گئی؟ دنیا کو ہم یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ مولا کی زیارت کرنے جا رہے ہیں. اب چونکہ موضوع سخن جو ہے وہ ہمارا زیارت اور اربعین اور اس چیز کے اوپر ہے، یقیناً ہم سب جو ہے وہ عزم اور ارادہ تو رکھتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ کوئی اس سال موفق ہوگا، کسی کو اگلے سال توفیق ملے گی، اور انشاءاللہ پروردگار سب کو توفیق دے، سب پہنچ سکیں. تو یہ ایک نقطہ ہے، یہ ایک چھوٹا سا ہدیہ بند حقیق کی جانب چلے جائیے. وہاں جائیں گے تو زین العابدین خوئی کو دعا میں یاد رکھیے گا کہ کیا ہمیں مولا کی زیارت نصیب ہوگی. مولا کی زیارت یوں نہیں نصیب ہو جاتی. میں آپ کے گھر آیا ہوں، ابھی مولانا صاحب کے دولت قدے پہ آیا ہوں. مولانا کو سلامت رکھیں، ان کے علم میں، ان کی روزی میں برکت عطا فرمائے. تمام علماء حق کا، آپ سب عزاداروں کا سایہ پروردگار سلامت رکھے. آپ سب کو، آپ کے عزیزوں کو مولا سلامت. میں آپ کے گھر آؤں، آپ کے گھر آؤں، پانی پوچھیں گے، سامنے آئیں گے، ملیں گے، بیٹھیں گے، گلے ملیں گے، ہاتھ ملائیں گے، بات کریں گے، ایسے ہی ہم امام کے مہمان ہیں. تو کیا مولا گھر کے جالی دروازے دکھا کر واپس بھیج دیتے ہیں، یا کیا مطلب ایک عام بندہ جس کے گھر ہم آتے ہیں تو وہ گھر کے جالی کھڑکیاں دیواروں در دکھا کے، سونا چاندی دکھا کے واپس نہیں بھیجتا؟ کیا میرے امام کے حرم میں جب میں جا رہا ہوں مجھے اس میزبان کی، مجھ مہمان کو زیارت ہو رہی ہے، یا میں فقط در و دیوار اور گنبد اور سونا چاندی وہ زری اور چالی اور وہ گنبد دیکھ کے واپس آ رہا ہوں؟ اس میں راضی بھی ہوں. مصیبت یہ ہے کہ میں راضی ہوں اس پہ. میں حضرت کی زیارت کے لیے جا رہا تھا، میں گنبد کی زیارت کے لیے نہیں جا رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں جالی کی زیارت کے لیے نہیں جا رہا ہوں، گنبد کی. یہ ہمیں اپنا لیول ذرا بلند کرنا پڑے گا. ہمیں مولا کی زیارت ہے. یقیناً آپ سب مجھ سے بہتر ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، میں تو اپنا سبق دہرا رہا ہوں. بزرگان مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ان سب کی سلامتی کے ایک صلوات پڑھیں. یہ تو ہم سب کا بنیادی عقیدہ ہے نا. ایسے ہی حضور کہ ہم جو ہے جاتے ہیں کسی زیارت کے لیے، سری کی زیارت یقیناً ہماری تمنا ہے، گنبد کی زیارت یقیناً تمنا ہے، بہت اجر و ثواب ہے. گنبد پہ نگاہ پڑتے ہی کتنی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، سب حق بجانے پہ، سب حق ہے. لیکن کیا یہ کافی ہونا چاہیے؟ میرے تمنا کے دائرے میں کیا اتنی ہی دائرہ میرا ہونا چاہیے؟ مجھے اپنا دائرہ وسیع کرنا ہوگا. میں مولا کی زیارت کے لیے جاتی ہوں تو میں وہاں ظاہری سے کہتا ہوں کیا مولا کی زیارت ہوگا؟ نہیں. تو مولا سے کیا مانگے؟ کہتے ہیں قبلہ وہ قرض ہے، فلاں ہے، یہ. میں نے ٹھیک ہے، ساری حاجتیں آپ کی بجا ہیں، لیکن پہلی حاجت جو مولا سے مانگے، پہلی حاجت جو آپ مولا سے مانگے وہ یہ مانگے کہ میرے مولا میں آپ کی زیارت، مولا میں آپ کو دیکھنے کے لیے آیا تھا. میری آنکھیں گناہوں سے بھری ہوئی ہیں، میری آنکھوں سے خلوتوں میں جو گناہ میں نے کیے ہیں مولا، ان خلوتوں میں گناہوں کا پردہ جو میری آنکھوں پہ آ گیا ہے وہ آپ کے رخ انور کے دیدار میں حائل ہو رہا ہے. مولا یہ پردہ جو گناہوں کا پردہ ہے یہ ہٹا دیجئے. کاش میں آپ کو دیکھ سکوں، کاش میں آپ کی زیارت کر سکوں. سبحان اللہ. کاش میں آپ کی دیدار سے میری آنکھیں منور ہو سکے. یہی کافی ہے بھائی. مولا کے چہرے مبارک کی زیارت دور کی بات ہے، ان کے پائے مبارک کی بھی زیارت ہو جائے، ان کے خاک قدم کو ہم سرمہ چشم بنا، ہم سرمہ چشم بنا لیں. کیا ایسا نہیں ہے؟ پھر مولا کی زیارت ہو جائے. خدا کی قسم یہ نیت ہونی چاہیے، مولا آپ کی زیارت کو کر سے. زیارت کوئی عام بات ہے. اللہ اس زیارت کے لیے کیا کیا مقامات رکھ رہا ہے. من زار الحسین کمن زار اللہ فی عرشہ. جو حسین کی زیارت کرے گویا اس نے اللہ کی عرش میں زیارت کر لی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کی عرش میں جا کے زیارت کر رہا. حسین کی زیارت عام بات نہیں ہے. اللہ کی زیارت
کسی ایک جگہ یہ روایت دکھا دے ان ہستیوں کے علاوہ کسی اور کے لیے. مقام دیکھیں، معرفت امام کی منزل دیکھیں. ہمیں اپنے ائمہ کی معرفت حاصل ہونی چاہیے. یہ زیارتیں، زیارت نامے، یہ حدیثیں، یہ روایات ہمیں معرفت کے اسکیل ہمارے بلند کرتی ہیں. جتنا میں آپ کو پہچانوں گا کہ یہ صاحب فلاں وزیر ہے، یہ صاحب فلاں جنرل ہے، یہ صاحب فلاں کرنل ہے، یہ فلاں، یہ قبلہ مولانا صاحب ہے، یہ شخصیت ہے، یہ بزرگ ہیں، یہ ماشاءاللہ مدرسے کے استاد ہیں، یہ بزرگ ہیں، میرے باپ کی جگہ ہیں، سارے بزرگ ہیں. میں جب یہاں آؤں گا اس معرفت کے ساتھ، جب میں آپ کے دیدار کے لیے آؤں گا تو پھر میرا ایک لیول ہی اور ہوگا نا آپ سے ملنے کا. انون بندے سے بندہ ملتا ہے تو کیسے ملتا ہے؟ ارے ہاں بھائی کسی صاحب سے ملنے جا رہے ہیں. اسی طرح سے کسی اور مزار پہ بندہ جاتا ہے، کیسے جاتا ہے؟ مزارات، صاحبان مزار، اولیاء اللہ، سب کا مقام ہمارے سر پر تاج ہے. لیکن کیا میں کسی بھی عام مزار پہ جا رہا ہوں وہی لیول ہونا چاہیے کروانا چاہتا ہوں؟ ہمیں معرفت بتا رہی ہے، ہمیں امام بتا رہے ہیں کہ امام کی زیارت کیسے ہونی چاہیے. حضرت امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب زیارت کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیے زیارت امیر المومنین علیہ السلام کا حرم وہ چھٹے امام کے دور میں جا کے ظاہر ہو رہا ہے. ایک روایت چوتھے امام کی بھی موجود ہے، لیکن عمومی طور پر جو ظاہر ہوا ہے وہ چھٹے امام کے دور میں ظاہر ہوا ہے. جو روایات موجود ہیں، بندے حقیر کو روزانہ مولا کائنات کے حرم کی زیارت کی توفیق حاصل تھی. ہر رات آپ سب کی نیابت میں جاتا تھا. وہاں پہ میں جو زیارت کے جملے پڑھتا تھا، وہاں پر زیارت نامے کی ابتدا کیسے ہو رہی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد. یقین کریں یہ درود جو ہے نا، یہ آپ کی کتنی ساری پریشانیوں کو ایسے ہی اڑا کے لے جاتا ہے. ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ حیدری یا علی. سلامت. مولا جب جا رہے ہیں اپنے ساتھی سے مولا نے کہا نالین اتارو. نبی کو وہاں پہ نالین اتارنے کہا گیا تھا. یہاں مولا اپنے ساتھی سے کہہ رہے ہیں نالین اتارو. اب یہاں احترام کا، ادب کا تقاضا کچھ اور ہے. اب مولا نے تسبیح شروع کی. 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ. اور یہ جناب سیدھا کی تسبیح جو ہم یہ پڑھتے ہیں نا، اس کی ترتیب کچھ اور ہے، اس کی ترتیب ذرا ڈفرنٹ ہے. یہاں اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ ایسے پڑھتے ہیں. وہاں ذرا تسبیح کی ترتیب مختلف ہے. وہاں اللہ اکبر پہلے، پھر سبحان اللہ ہے، پھر الحمدللہ. وہ جب آپ زیارت پہ جائیں گے انشاءاللہ جائیے تو جب آپ پڑھیں گے تو اس طرح سے امام اللہ کے نام کی تسبیح کر رہے ہیں علی کے در پہ جا کے. سبحان اللہ، سبحان جب اللہ. وجہ اللہ کے مزار پہ آئے ہیں تو اللہ کا ذکر آ رہا ہے. وجہ اللہ کے در پہ کھڑا ہے. ایک حجت اللہ ہے، دوسرے حجت اللہ کی زیارت کر رہا ہے. زیارت کا ڈھنگ دیکھیے، امام زیارت کا ڈھنگ سکھا رہے ہیں. ایک مرتبہ کا چپلے اتار دو، اب تمیز سے چلنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں. قدم دھیرے دھیرے چھوڑو. یہ کسی بزرگ کا مقام ہے، یہ اس بڑائی کا مقام ہے جہاں فرشتوں کے پر جل جاتے ہیں. خدا کی قسم یہ وہ مقام ہے جہاں خدا نے فرشتہ وحی جبرائیل نے کہہ دیا کہ پروردگار کا یہ جو مقام ہے، یہ جو عرش ہے، یہاں مقام قاب قوسین او ادنیٰ ہے. میں یہاں پر نہیں جا سکتا سرکار، میں نہیں جا سکتا، میرے پر چل جائیں گے، آپ کو جانا ہوگا. نبی گئے ہیں، وہاں لہجہ جو آ رہا ہے اردو آپ کا لہجہ ہے. سبحان اللہ، کہ سبحان ہم اللہ. نے دیکھا کہ اے حبیب آپ کے قلب کے جو قریب تر ہے وہ ہمارے علی کا لہجہ ہے. سبحان اللہ. آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل ہمارے محمد. علی کا لہجہ ہے. اب اس علی کے لہجے کو سرکار نے کس طرح سے بیان کیا کہ بیان کرنے کا طریقہ دیکھیے. آنسنی بہی ربی، میرے رب نے مجھ سے معراج کا جو کلام کیا تو مانوس ہونے کے لیے میرے علی کے لہجے کو اپنایا. سبحان میرے اللہ. رب کو پتا تھا میرے دل میں کائنات میں سب سے زیادہ جو پیارا ہے وہ حیدر کرار ہے. سبحان سارے اللہ. مل کے بولے حیدری. یا علی. اب دیکھیں یہ وہ منزل ہے. اب یہاں پروردگار نے وہ جو مقام ہے جہاں فرشتوں کے پر چل جاتے ہیں وہاں حیدر کا لہجہ ہے، وہاں لسان اللہ کی آواز ہے، وہاں وجہ اللہ کی آواز ہے. ٹھیک ہے. اب آئیے امام اس علی کی زیارت.
جس کی قبر چھٹے امام کے دور تک چھپی اپنے جد کی زیارت. ایک امام ہے دوسرے امام کی زیارت کی جائے, لیکن انداز دیکھیے عام مومن نہیں ہے, امام ہے, ان کا اپنا بہت بڑا مقام ہے, لیکن امیر المومنین کے مقام کے لیے اللہ بندہ آیا مولا کے پاس کہ مولا السلام علیکم, امیر المومنین چھٹے امام نے منہ پھیر لیا, تم نے قسم کر دیا امیر المومنین فقط میرے جد علی ابن ابی طالب کا ہے, ان کے علاوہ کسی کو امیر المومنین کہنے کا حق نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کا مقام خدا کو, خدا کی غیرت کو گوارا نہیں ہے, حیدر کا مقام کسی اور کو دیا جائے. کیا بات ہے, سبحان ایسی اللہ. تھوڑی اس نے کہہ دیا تھا جس وقت کہا گیا تھا کہو ابن زیاد کو امیر کر کے سلام کرو, مختار نے کہا مالی امیر سے والحسین, صلوات پڑھیے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انہوں نے تو امیر امام حسین کو کہا. اب یہاں پر وہ جو امیر ہے وہ امیر و سالار و سردار کے معنی, لیکن امیر المومنین نہیں کہا. امیر المومنین کا رتبہ ہے یہ اماموں میں فقط امام علی علیہ السلام. اسی طرح سے کسی نے آگے چھٹے امام کو یا قائم عالم مولا کو برا لگ گیا, خبردار یہ ہمارے 12ویں کا لقب ہے, سبحان یہ اللہ. ہمارے 12ویں کا لقب ہے. وہ قیام کریں گے کربلا کے لیے, وہ قیام کریں گے حق و باطل کے لیے. یملا الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا, یہ زمین کو ایسے عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انداز ہے تو قیام کرنے والے کو قائم کہا گیا. حضرت آدم بھی جس وقت توبہ کے لیے دیکھا تو ایک نور, یہ جو نور 14واں نور تھا, ان کی تابانی دیکھ کر انہیں پوچھے کون ہے, کہ یہ جو قائم ہے یہ ان ساروں کا انتقام لیں گے, ان کا مقام بالکل منفرد ہے, بالکل جدا ہے. ایسی تھوڑی ہے. میں جو ہے وہ اکثر ابھی بھی صبح بھی ایک جگہ مجلس میں معرفت امام پہ گفتگو ہوتی ہے. امام کو اس وقت میرا اور آپ کا امام جو ہے جس کا مقام ایسا ہے کہ 8ویں امام, چھٹے امام, 9ویں امام, جس وقت 12ویں سرکار کو یاد کر رہے ہیں, آپ کے امام زمانہ کو جس وقت دادا پڑھ دادا کیسے یاد کر رہے ہیں, وہ بھی امام ہے, کوئی عام بندہ نہیں ہے, امام ہے, حجت خدا ہے, سلطان عرب و عجم ہے, علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام. جب امام قائم کا نام لیتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں امامے پہ ہاتھ رکھ کے, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ کاش میں ہوتا آپ کی رکاب میں جان دے دیتا. یہ مقام ہے میرے اور آپ کے امام کا, یہ منزلت ہے میرے اور آپ کے امام کی. اس امام کے ہم ماننے والے ہیں. ان اماموں کا مقام امام ہی بتا سکتا ہے. اس لیے چھٹے امام آئے, اپنے ساتھی کو کہتے ہیں, صفوان کو کہتے ہیں آرام آرام سے, دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے. جب قدم اٹھاتے وہاں پہنچے, جیسے ہی پہنچے ایک مرتبہ امام نے سکوت اختیار کیا, تکبیر بلند ہوئی, اللہ 34 مرتبہ, سبحان اللہ 33 مرتبہ, الحمدللہ, خدا تیرا شکر ہے میں علی کے پاس کھڑا ہوں, مالک تیرا احسان ہے میں یہاں کھڑا ہوں جہاں کھڑے ہونے سے مجھے کئی حجوں کا ثواب مل رہا ہے. میں تو وہاں کھڑا ہوں, وہاں کھڑے ہونے کے بعد پھر جو السلام علیکم یا امین اللہ علیہ, آپ پر سلام ہو اللہ کے امین و امانت دار, زمین پر اللہ کے امانت دار تم پر سلام. سبحان اللہ. ایسی زیارت ہے کہ اگر آپ روز پڑھ لیں تو آپ کی روزمرہ پریشانیاں دور ہو جائیں. یہ ایک ایسی زیارت ہے جس میں امیر المومنین ہٹا کے آپ باقی اماموں کا نام لے کے ہر امام کی بارگاہ میں پڑھ سکتے ہیں. چھوٹی اور جامع اور مانے زیارت امیر. السلام علیکم امین اللہ علیہ وحجتہ علی عبادہ. اے امین خدا زمین پر امین خدا تجھ پر سلام, اے زمین پر امین خدا تجھ پر سلام. آپ لوگ نہیں پہنچے, اے زمین پر امین خدا تجھ پر سلام ہو. سبحان اگر اللہ. پہنچنے والے پہنچ گئے, مدینے میں زلزلہ آ رہا, لوگ پریشان تھے, پریشان تھے, زمین کو زلزلہ رک نہیں رہا, ٹھہر ٹھہر کے زلزلہ آ رہا. مولا سے کہا مولا کیا ہو گیا. ایک مرتبہ مولا ہے, مولا نے آ کے زمین کو ایک ٹھوکر ماری. کیا ہو گیا ہے زمین, ابو تراب تجھے حکم دے رہا ہے ٹھہر جا. اس کے بعد تاریخ کہتی ہے زمین رک گئی, اور ایسے رکی کہ پھر دوبارہ زلزلہ نہیں آیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پڑھیے مولا. اللہم صلی علی
اس کے بعد اچھا اب یہ جو امام ہے یہ زیارت کر رہے ہیں، زیارت کے بعد مولا ان کے قدموں واپس آ رہے ہیں۔ یہ تہذیب بھی اماموں نے سکھائی ہے، یہ جو ہم علم کو پیٹ نہیں کرتے، تابوت کو پیٹ نہیں کرتے، زری کو پیٹ نہیں کرتے، یہ ادب امام نے سکھایا ہے، امام نے سکھایا ہے۔ یہ تہذیب، زیارت کی تہذیب، امام کے آداب امام بتائے گا، کوئی اس سے کمتر جو ہے وہ آپ کو نہیں سکھا سکتا۔ کمتر کو پتہ ہی نہیں امام کون، وہ جیسا بندہ بتا سکتا ہے کہ امام کون بتائے گا؟ امام خود بتائیں گے کون۔ اب جو امام نے بتایا اللہ الٹے قدموں واپس۔ اسی لیے آغا سیستانی کا، آغا خامنہئی کا حکم ہے باقاعدہ کہ زری کی زیارت کے بعد آپ نے پیٹ کر کے نہیں آنا ہے، الٹے قدموں واپس۔ تہذیب ہے، کہیں بے احترامی نہ۔ معرفت والے سمجھتے ہیں کون سا مقام۔ آغا خمینی جب مولا علی کے زری نجف میں زیارت کرتے تھے، جب بھی زری پہ جاتے تھے پیروں کی طرف سے جاتے تھے، سرانے سے جانے کی کبھی جرت نہیں کرتی۔ مولا کے قدموں کے پاس سے حاضر ہو جاؤ، علی کے قدموں کے پاس۔ سید زادہ ہے، موسوی سادات ہے، لیکن پیروں کے پاس سے آغا خامنہئی کا ذکر لیجیے، ابھی بھی یہی حالات۔ امام رضا علیہ السلام کی زری کی ہر سال صفائی ہوتی ہے، اپنی داڑھی سے زری رضا کو صاف کرنے والا کائنات کے دشمنان اہل بیت کو للکارتا ہے، یہ رضا کی دی ہوئی صلاحیت اور طاقت ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ وہ منزلت ہے، یہ وہ مقام ہے۔ ہاں یہ کہ ہر چیز کا ایک مقام ہے، تہذیب ہے۔ آغا نے سختی سے ٹوکا بھی ہے، منع بھی کیا ہے کہ خبردار، کچھ لوگ ہمیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حسین زمانہ، یہ علی زمانہ فلاں، یہ غلط ہے۔ میں راضی نہیں ہوں، آغا کا ابھی بھی نیٹ پہ کلپ موجود ہے، میں راضی نہیں ہوں، ہمارا تن بدن کام جاتا ہے۔ ارے بھائی ہم ان کے غلام قمبر کے خاکے پا نہیں ہیں، یہ آغا خامنہئی کے جملے ہیں، ہم ان کے قمبر غلام قمبر کے خاکے پا کے برابر نہیں ہیں۔ تو مجھے علی زمانہ حسین زمانہ کیا ہو گیا؟ آپ لوگوں کو ڈانٹا ہے آغا خامنہئی نے اس کے اوپر، کیا ہو گیا؟ لہٰذا کسی کو پہچاننا خود اس سے پہچانے، اس کے پیروکاروں سے نہ پہچانے، خود اس سے پہچانے۔ اہل بیت کا چاہنے والا ممکن ہے میں مجھ جیسا شیعہ خطا کر رہا ہے، لوگ سمجھیں گے کہ اہل بیت جیسے تھے، تو یہ ان کی سمجھ میں فالٹ ہے۔ بھائی چاہنے والے سے، پیروکار سے کیوں پہچان رہے ہو؟ خود اماموں کا مطالعہ کرو، وہ کیسے تھے وہ بتائیں گے کیسے تھے۔ سبحان اللہ۔ میں یہی عرض کروں نا، امام کی معرفت امام کرائے گا، ہم جیسے گنہگار کیسے کرا سکتے ہیں؟ تو یہ ہے وہ مقام۔ محترم امام نے تہذیب سکھائی زیارت کیا، اور چونکہ ہمارے وقت کی گنجائش تو میں مختصر کرتے ہوئے کہ دیکھیے امامت کا جو مقام ہے، جو منزلت ہے، اللہ نے اس امامت کے لیے سورہ انبیاء میں 73ویں آیت میں نبیوں کے لیے وہ مقام گنوایا کہ جب نبی فلاں 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 سٹیج پہ قائم ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہم نبی کو امامت کا مقام دیتے ہیں۔ کیوں شیعوں پہ اعتراض کرتے ہو کہ تم نے اماموں کو نبیوں سے بڑھا دیا؟ ارے اللہ نے امامت کو نبوت سے آگے کا درجہ دیا ہے۔ نبی ہونے کے بعد ابراہیم جب خلیل اللہ بن گئے، اس کے بعد ابراہیم کو کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں اب امام بنا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تھے، سب کچھ تھے، سارا مقام تھا، ساری منزلت تھی۔ بھائی نہ اعتراض کرو شیعوں پہ، یہ شیعوں کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ اگر خاتم النبیین کے علاوہ کوئی بھی نبی ہے، آدم تا خاتم، میرے علی سے کمتر ہے، خاتم النبیین کے علاوہ، کیونکہ وہ نبیوں کے بھی امام ہیں، اماموں کے بھی امام ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان میرے اللہ۔ محمد کا مقام کچھ اور ہے، میرے محمد کا مقام وہ ہے جس کے لیے میرا علی کہتا ہے انا عبید من عباد محمد، ارے میں محمد کے غلاموں میں سے ایک کمتر غلام ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد۔ یار یہ وہ مقام ہے جہاں امام بتائیں گے امام کون ہے، نبی بتائیں گے علی کون ہے،
علی بتائیں گے نبی کون ہے. میں بتا دیا تھا نا کہ یا علی آپ کو نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور میرے, مجھے نہیں پہچانا سوائے تیرے اور اللہ کے, اللہ کو نہیں پہچانا سوائے میرے اور تیرے. یہ معرفت کا وہ اسکیل ہے کہ یہ بتائیں گے کہ یہ کون ہے, انہی سے پوچھنا پڑے گا. میرے مولا علی کی زیارت جب میں نے پڑھی, السلام علیکم یا امیر المؤمنین, اے امیر المؤمنین آپ پر سلام, السلام علیکم یا دین اللہ, سبحان اللہ, اے دین خدا علی تجھ پر سلام. امام ہادی کے جملے ہیں, یہ زین العابدین خوئی کے جملے نہیں ہیں. امام علی نبی ہادی حجت خدا زیارت کر رہا ہے نجف اشرف میں. میرا اور آپ کا امام ولایت کی تمیز سکھا رہا ہے. اللہ کا دین ہے تو علی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دین میں تم نے ولایت کو کیا کر دیا؟ ارے دین ہی علی ہے, کیوں ہم پہ اعتراض کر رہے ہو؟ کیوں سوشل میڈیا پہ آ کے یہ باتیں کر رہے ہو کہ ولایت میں آپ لوگوں نے یہ کر دیا؟ ارے بھائی ساری نماز روزہ سارے حج عبادتیں منہ پہ مار دی جائیں گی اگر ولایت علی میں کم آ گئے. کیا بات ہے, کیا بات. علی کی ولایت ہے, علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے, علی کی ولایت نبی کی ولایت ہے. اس ولایت سے ایک درجہ اگر پیچھے ہٹے تو سب ختم, کوئی چیز قابل قبول نہیں. یہ ولایت نماز میں بھی شامل ہے, عبادات میں بھی شامل ہے, تمام چیزوں میں شامل ہے. لیکن ویسے جیسے انہوں نے کہا, اچھا آئے مولا کے پاس, مولا یہ بتائیے کہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ افضل ہیں یا ماتم افضل ہیں؟ سرکار میرے مولا کو ضرورت لگی ہے, صاحب نے سوہان ہے آخری وقت میں آ کے پوچھنے کہ یا علی انت افضل ام آدم. اور ان کا دیکھو اپنے منہ میاں مٹھو والی بات, جیسے اب ہمارے یہاں محاورہ ہے اپنے منہ میاں مٹھو, تو میں اپنے جملے عرض کر رہا ہوں. مولانا کا دیکھو اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا معیوب ہے, یہ میرے امام کے جملے ہیں. لیکن چونکہ تم نے پوچھ لیا تو مجھے بتانا پڑے گا. کیا فرمایا مولانا نے؟ کہ آدم کو کچھ چیزوں سے اللہ نے معاف کیا تھا, کچھ چیزوں سے اللہ نے منع کیا تھا کہ یہ چیز لا تقربا هذه الشجرہ, اس شجر کے قریب نہیں آنا. تم دونوں اے آدم و حوا اس شجر کے, اللہ نے مجھ پر کسی چیز کو حرام نہیں کیا. لیکن علی نے اللہ اکبر ساری زندگی غریبانہ انداز میں جو کی روٹی پر گزارا کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہا آپ افضل ہیں یا ابراہیم؟ اچھا ابراہیم, دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جس وقت حضرت ابراہیم نے اللہ سے پوچھا تھا اے مالک کیف تحیی الموتیٰ یا رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ, پروردگار مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. کیف تحیی الموتیٰ, کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے, کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے, کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے. امام زمانہ کا ایک نام ہے, زیارت علی یاسین میں پڑھتے السلام علیکم یا عین الحیات, اے چشمہ حیات امام زمانہ آپ پر سلام. مردوں کی زندگی فرش عزا پر ہے یا امام کی بارگاہ میں ہے. صلوات پڑھیے محمد. آپ کے سامنے سلامت رہے. تو یہ امام نے ایک مرتبہ پھر فرمایا اللہ اکبر کہ ابراہیم نے اللہ سے کہا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ کہا ابراہیم جی سلامت رہے کہ جیسے تم یہ اتنے پرندوں کو تم لے آؤ, ان پرندوں کو جو ہے ان کو کاٹ دو, ان کے تمام اعضاء کو جدا جدا کر کے مکس کر دو, قیمہ بنا دو اور ان کو چوٹیوں پہ مختلف چوٹیوں پہ پھر جب پکارو گے یہ آئیں گے اور سارے جڑ جڑ کے دوبارہ پہلے جیسے زندہ جاندار بن جائیں گے. حضرت ابراہیم نے کیا, سب کچھ ہو گیا. کہا مالک میرے ایمان میں یقین میں اضافہ ہوگا. علی کہتے ہیں جیسے ابراہیم نے یہ کہا ہم نے کبھی ایسے نہیں کہا کہ لو کشف الغطاء لمزت یقینا, ارے اگر پردے ہٹا دیے جائے تو مجھ علی کے یقین میں اضافہ ہونے والا. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک صلوات پڑھیے مولانا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اماموں کے مقام ہے اور یہ وہ منزلت ہے جس کے تحت ہمیں امام کی معرفت کے ساتھ چلنا ہوگا. تو 40 کی زیارت ہی ہے
اسی طرح سے ہم اربعین پہ جب جا رہے ہیں تو ہمیں اسی انداز سے جانا ہوگا. اللہ نے جس آیت کو میں نے سرنامہ سبن بنایا, اللہ نے حضرت موسیٰ کے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً, ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا, اور اس کے بعد پھر یہ ہوتے ہوتے جب 10 راتیں اس میں اضافہ کی, فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً, 40 راتوں کا. اب یہ جو 40 کا فگر ہے اللہ کیا بہت محترم ہے. کوئی ثواب دینا ہو اس کو 40 حج کا ثواب ملے گا, اس کو 40 دن کا یہ ہوگا. اکثر روایت میں 40 کا فگر یہ بہت معتبر ہے, اور یہ کثرت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. اربعین کی زیارت کی مقام دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے کسی کے لیے اربعین کی زیارت وارد نہیں ہوئی ہے. کسی کے لیے 40واں منانے کا کانسیپٹ بھی ہم نے کہیں آج تک جو ہے اللہ اکبر سوائے مظلوم کربلا اللہ, اور یہ روایت ہے کہ اللہ نے امام حسین کو مخصوص کیا ہے, اربعین سے مخصوص کیا ہے. اس کے بعد اللہ اکبر پھر ایک منزل آتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ مومن کی علامات میں سے زیارت اربعین, یعنی اگر تم مومن ہو تو اربعین کی زیارت کرو تو مومن کہلاؤ گے. اربعین کی زیارت وہاں نہیں جا پا رہے, یہاں سے اربعین کا زیارت نامہ پڑھیے, اس نیت سے پڑھیے, آپ کو وہاں کا ثواب مل جائے گا. مولا کے پاس آیا, چھٹے امام کے پاس آیا بندہ, مولا نے کہا کہ تم حسین کی روزانہ زیارت کرو, تو کہا مولا میں دور ہوں. تو کیسے کہ تم وہ زیارت نہیں کرتے ہو, کہا مولا میں دور ہوں. کہا تم نے جفا کی, تم نے جفا کی. اب عبداللہ حسین یعنی جو امام حسین کو روز زیارت نہیں کر رہا ہے گویا وہ چھٹے امام کی نظر میں جفا کر رہا ہے. اس لیے روز کہا کیجیے السلام علیکم یا ابا عبداللہ, روز کہا کیجیے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. مولا فرماتے ہیں نہ جا سکو تو اپنے گھر کی چھت پہ جاؤ, دائیں بائیں دیکھو, وہ مظلوم کی قبر کی جانب دیکھ کر کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ. عزادارو, اربعین ایک ایسی زیارت ہے جس پر زینب کبریٰ نے آ کر زیارت کی. جانتے ہیں کیسے آ کے زیارت کی, کس عالم میں آ کر بیوی نے زیارت کی. خدا کسی بہن کو اپنے بھائی کے پاس ایسے زیارت کرنا نصیب نہ کرے. عجیب, جابر ابن عبداللہ انصاری رسول خدا کا صحابی ہے, ایک مرتبہ نابینا صحابی ہے, امام حسین کی زیارت کو آیا ہے. اور وہی ایک مرتبہ قبر سے آواز آئی, جابر میری بہن زینب آ رہی ہے, بہنیں آ رہی ہیں, دور ہو جائیے شہزادیاں پردہ نشین. مولا حسین آپ کو ان بیویوں کے پردے کا کتنا خیال ہے. ارے بعد عصر عاشور ان بیویوں کے پردے, ارے نیزے چبا چبا کے چادریں اتاری گئی. ارے بیبیاں کبھی ادھر بھاگتی کوئی بچی ادھر کسی کے دامن میں آ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. شہزادیاں تشریف لا رہی, ایک مرتبہ جابر اپنے غلام عطیہ کو کہتے ہیں مجھے دور ہٹاؤ. ایک مرتبہ پیچھے ہٹنے لگے, اونٹوں کی آواز آنے لگی, اربعین کی زیارت کرنے والی زینب کبریٰ آئی ہے. ایک مرتبہ اونٹوں سے بیویاں اتر رہی ہے, نہ جانے کسی نے اپنے آپ کو قبر حسین پہ گرا. خدا آپ سب کو اور وہی جانا نصیب کرے. عزادارو, ایک مرتبہ بہن نے آ کر ارے بھیا کی خبر پہ اپنے آپ کو گرایا, فریاد بلند کی واہ حسینہ, واہ حسینہ. ارے بھیا نہ پوچھو تمہارے بعد کیا کیا ستم دیں گے. بھیا تم نے چھوٹی سی امانت دی تھی, ارے تمہاری بچی شام کے زندہ. آپ کو اربعین پہ جانا نصیب کرے. ارے زائروں کے پاؤں دبائے جاتے ہیں, زائروں کے پاؤں دھلائے جاتے ہیں. حسین کیسے احترام کر رہے ہیں. موقف والے جب تک آپ کھانا کھا کر آرام کر کے نہ چلے جائے آپ کو جانے نہیں دیتے. ارے بیویوں کو نہ جانے ان راستوں پہ کیسے چلایا. ارے بیماری ماں, گاؤں میں کہیں خار, ارے بیڑیاں
ہماری اس خلیج سے عبادت کو اپنی عظیم بارگاہ میں قبول الہی آمین والے مولانا موصوف اور تمام حاضرین، تمام بانیان، تمام حاضرین سب کی تمام حاجات کو برداشت الہی آمین بانیان کی رزق و روزی میں اضافہ کرنا، الہی آمین مشکلات و پریشانیوں کو دور کرنا، الہی آمین جتنے رونے والے ان کے آنسوں کو رومال فاطمہ میں جگائے، الہی آمین پروردگار جتنے بے جرم اسیر ہیں زینب کی اسیری کا واسطہ، مالک بی بی زینب کی اسیری کا واسطہ سب کو رہائی کی خبر سننا، الہی آمین پروردگار اپنے اولادوں کو شہزادی رباب کے اس جلتے ہوئے جھولے کا واسطہ، پروردگار ایک ماں ہے جلتے ہوئے جھولے کے سامنے بیٹھ اپنے اصغر کو یاد کر رہے، کبھی سائے میں نہیں آئی دھوپ میں رہ بیٹھ، مالک اس بیوی کے واسطے تمام عزاداروں کی زیارت میں جانے کی مشکل کو حل فرما، پروردگار جتنے ہاتھ بلند ہیں پروردگار ان سب کے ہاتھوں کو حسین کی زریح تک پہنچا دے، پروردگار یہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو امام زمانہ کی بیعت کرنے کی، امام کی خدمت کرنے کی، امام کی اطاعت کرنے کی اور نافرمانی نہ کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام عزاداروں کو، تمام مرشداروں کو، بانیان کو، حاضرین کو، غائبین کو، سب کو پروردگار عزاداریوں کو، جلوسوں کی حفاظت فرما، مراجع عظام مقام معظم رہبری آغا سیستانی اور تمام عظام، تمام مراجع عظام، تمام علماء کی، تمام عزاداروں کی حفاظت فرما، جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ان کی حفاظت فرما، پرچم غازی عباس پرچم پاکستان کو سربلند فرما، پروردگار امام زمانہ کے ظہور کے علاوہ مشکلات کا کوئی حل نہیں، مالک اپنے ولی کو اس نے ظہور عطا فرما، میرے امام کب تک جنگل و بیابانوں میں تنہا اور اجنبیوں کی طرح پھرتے رہیں گے، روایات کہتی ہیں جنگل و بیابانوں میں امام تنہا پھر رہا، پروردگار امام زمانہ کو ہم سب کو توفیق دے، دن میں کئی بار اپنے امام کو یاد کریں، ان کے لیے صدقہ نکالیں، ان کی خدمت کریں، امام کی نصرت کی توفیق عطا فرمائے، امام کے ظہور میں تاکید، ہم سب کو حضرت کے آوان و انسان میں ماتم حسین